السلام علیکم میرے پاکستانیوں، اب جب یہ میری جو بات ہے سن رہے ہیں، 14 مارچ ختم ہو چکا ہے، 15 مارچ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، رات کے 12 بج کر کچھ منٹ ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج کے دن نے 14 مارچ کے دن نے شاید پاکستان کو بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو لوہری بھائی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ اپنے پٹھان بھائیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج زمان پارک میں جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی تھی، جس کا مقابلے رہے، آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں جو میڈیا نے بتایا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جو کچھ ہم نے تاریخ سے سنا ہے، پڑھا ہے، آج کی جو تاریخی جدوجہد آپ لوگوں نے کی ہے، جس طرح سے آپ نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 12,000 سے زیادہ جو ہے پولیس والے وہاں پہ آ گئے تھے۔ آپ لوگ ڈٹے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان نے جو تحریک شروع کی تھی اکیلے میں، عمران خان کی تحریک میں اب عمران خان اکیلا نہیں ہے، آپ سب لوگ عمران خان ہیں، اور میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ جو ہمارا سامراج ہے، یہ جو لٹیرے ہیں، ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ جو اوپر ٹپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے، آپ سب لوگوں نے، سب چوروں نے، سب لٹیروں نے مل کر کیا ہے؟ آپ نے نہتے لوگوں پر شیلنگ کی ہے۔ آپ نے لوگوں نے ان پہ ووٹر ٹینک چلائے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ یہ حق کی بات کر رہے ہیں، سچ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سب لوگ آپ سے صرف الیکشن مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ عمران خان پر کیا کیس ہے؟ میں آئی ڈونٹ نو، مجھے تو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے کہ کتنے مطلب سخت الفاظ آتے ہیں ذہن میں، لیکن کہے نہیں جا سکتے۔ جو میڈیا پہ ہمارے کچھ لوگ، اور وہ کچھ لوگ جو میڈیا پہ نہیں ہیں، وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ آپ لوگ ریاست کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ لوگ ان ریاستی جو کچھ چمچے ہیں یا کچھ لٹیرے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، آپ کا کچھ اور نہیں ہے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو بار بار بات کرتے تھے چادر و چار دیواری کی، بات کرتے تھے وہ مریم نواز شریف کا جو گھر ہے، وہاں سے کوئی 20 کلومیٹر بھی عمران خان دور جا کے کوئی مظاہرہ کرتا تھا، وہ کہتے تھے وہ چادر چار دیواری کا تحفظ۔ آج آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ آپ لوگوں کو چادر چار دیواری کا تحفظ آج نظر نہیں آیا؟ اس کی بات آج نظر نہیں آئی؟ جس طرح کی شیلنگ عمران خان کے زمان پارک کے گھر میں کی گئی ہے۔ عمران خان کون ہے؟ کیا وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ عدالت کے کیس کی بات کرتے ہیں، او بھائی عدالت کا کیس کیا ہے؟ عدالت کا کیس، پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے آ کے بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایڈریس جو ہے نا وہ اسلام آباد کا بنی گالا کا لکھا ہوا ہے، پہلے وہاں پہ جا کے چیک کریں، پھر وہاں سے واپس آپ لاہور میں آئیں۔ لیکن اتنی بڑی بات کیا ہے؟ اگر عدالت کے کیس کی بات ہے، اگر یہی بات ہے جی کہ قانون و انصاف کی، تو پھر نواز شریف لندن میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کس قانون کے تحت نواز شریف کو ہماری عدالتوں نے یہاں پہ بچایا تھا؟ ایک ہی قانون تھا، جو وہ باجوہ کا قانون تھا، اور کس کا قانون تھا؟ اور وہ نواز شریف آج یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شہباز شریف آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم کس طرح ہے؟ اسے پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ گارنٹر تھا، وہ ذمہ دار تھا، اس نے بیان الفی دی ہوئی تھی؟ آئی کچھ شرم کرو لوگوں۔ جو لوگ آج کہتے ہو جی عمران خان نے جو کچھ پولیس کر رہی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، آپ لوگ انصاف کی اگر بات کرتے ہو، سچ کی بات کرتے ہو، میں اپنے ان صحافیوں کو بھی کہتا ہوں جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، بعد میں جا کے اسی ٹولے کے ساتھ انہوں نے کچھ نے تو پوسٹیں بھی لے لی ہیں، اور کچھ شاید آئندہ بھی لے لیں گے۔ یار آپ لوگ کچھ شرم کرو۔ اگر حق کی بات کرتے ہو نا، تو یہ نہ، حق کی بات کرتے ہو تو حق کی بات کرو۔ یہ نہ بھولو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ جو سب سے اوپر بڑی طاقت ہے اس کو حساب دینا ہے، اس اوپر والے کو نہیں جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، یا ان کو نہیں جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگین لوریو، تم لوگوں کو بہت سلام ہے میرا، اور جو پٹھان بھائی ہو تم لوگوں کو بھی سلام ہے۔ تم لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ تم مرد کے بچے ہو۔ تم لوگوں نے ثابت کیا ہے تم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ میں آج سے پہلے تک میں یہ سمجھتا رہا، میں سوچتا رہا کہ لاہور والے اور پنجاب والے شاید اتنی ہمت نہیں کریں گے، کیوں ماضی میں
بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمت نہیں دکھائی، لیکن اس دفعہ لاہور والوں نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ آج کی رات کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ لوریو، تم لوگ، پاکستان کے لوگ، پنجاب کے لوگ، کے پی کے لوگ، تم لوگ وہاں پہ پھر بھی ڈٹے رہو گے اور مقابلہ کرو گے اس دہشت گردی کا۔ دیکھو کاش میں وہاں پہ ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ وقت ہے، میں وہاں پہ نہیں ہوں تو میں جہاں پہ ہوں میں بول رہا ہوں۔ یہ وقت ہے ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم بولیں، ہم اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف بولیں۔ پاکستان بدلے گا انشاءاللہ، اس دفعہ بدلے گا، اور پاکستان کو ہم سب نے مل کر بدلانا ہے، ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو میرے آپ کے ہم سب کے بچوں کے لیے ایک محفوظ پاکستان ہو، انصاف پر مبنی پاکستان ہو، چوروں کے لیے نہ ہو، ڈاکوں کے لیے نہ ہو، جہاں پہ کسی شہباز گل کو ننگا نہ کیا جائے، جہاں پہ کسی اعظم سواتی کے بچوں کو ایسی گندی ویڈیوز نہ بیچی جائیں جو بھیجی گئی ہیں۔ پاکستانیوں سوچو، یہ یاد رکھو، آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کل اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ہم جو غریب ہیں ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، ہم نے سب نے مل کر روکنا ہے۔ انشاءاللہ جب عمران خان پاور میں آئے گا وہ روکے گا، اس کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ روکیں گے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ ان مظالم کو روکیں گے، وہ ایسے قوانین لائیں گے جو سب انصاف سب کے لیے ہوگا۔ آپ یہاں برطانیہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، ان کے پاس کیا ہے؟ صرف انصاف ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آج وہ ہماری ایک نانی جو ہے بیچاری، وہ آج مطلب اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ جلسے کرتی ہے اور عدلیہ پہ بھی اس کو بھی گالیاں دیتی ہے، جس کو بھی مرضی ڈالتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ مطلب اس کو سزا ہوئی ہے عدالت سے، وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے آئی تھی، اس باپ کے لیے جو ابھی تک واپس نہیں گیا، لیکن وہ پاکستان میں جو کچھ کرنا چاہتی ہے کر رہی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان ہے، دوسری طرف آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، عام پاکستانی ہیں جن کو کوئی پوچھتے نہیں ہے۔ پاکستانیوں یہ وقت ہے ڈٹے ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ سب عمران خان ہو، آپ سب نے پاکستان کو بدلنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔